ٹھیک ہے، بیویاں نہیں آج کل اچھا سمجھتی دوسری شادی کو، جھگڑا ہو گیا جس طرح عام گھروں میں ہوتا اور بیٹی کو کانا کی حدود میں نالے میں انہوں نے پھینک دیا. ہے. رحم نہ آیا دل پہ، بیوی کو کانے سے شیخو پورے جا کے پھینکا. جی. تو یہ ڈی ایس پی قانون سے بالا تر ہے جو اندر ڈیڈ باڈی لے کے چلا جائے. کدھر سی سی ٹی وی کیمرے؟ چلاکی یا ہوشیاری کر کے ایف آئی آر کروائی. وہ ڈریں آپ کے انصاف سے. ڈی ایس پی عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو بے دردی سے کیا قتل. پہلے قتل کیا، پھر پرچہ کروایا خود ہی اغوا کا. یہ سارا وقوع کیا ہے، یہ کیسے پکڑے گئے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے عمران شوکت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب، دیکھنے والوں کو اس پورے وقوعے کے بارے میں بتائیں شروع سے لے کے اندر. ذہن یہ جو عثمان حیدر ہیں یہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا، ٹھیک ہے، لاہور کانا سرکل میں تھے. ان کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ ان کی بد زبانی ہوئی، جھگڑا ہوا کیونکہ انہوں نے دوسری شادی کی. اس بیس پہ ظاہر ہے وہ واہ ولیلہ کرتی تھی. ٹھیک ہے، بیویاں نہیں آج کل اچھا سمجھتی دوسری شادی کو، جھگڑا ہو گیا جس طرح عام گھروں میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اپنی گاڑی میں سرکاری میں بٹھایا اور انہیں کانا کی حدود میں لے گئے. سرکاری گاڑی میں ان کو بٹھایا؟ جی ٹھیک ہے. کانا کی حدود میں لے گئے اور انہوں نے دو فائر مارے، بیٹی کو بھی اور بیوی کو بھی. دو فائر مارے؟ بیٹی کو بھی اور بیوی کو بھی. اچھا ٹھیک ہے. اور بیٹی کو کانا کی حدود میں نالے میں انہوں نے پھینک دیا. شرم نہ آئی اس کو اپنی بیٹی کو نالے میں پھینکتے ہوئے؟ رحم نہ آیا دل پہ؟ یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو حساسیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو درندے ہیں یا بھیڑیے ہیں. نہیں، ایک سوالیہ نشان یہاں پر آ جاتا ہے. ایسا ڈی ایس پی جو اعلیٰ افسر ہو، جس کو رحم اپنی بیٹی کو نالے میں پھینکتے ہوئے نہیں آیا، عام عوام کی وہ خدمت کیسے کرتا؟ سر عام عوام کو تو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں نا، عام عوام کو تو آپ انسان سمجھتے نہیں ہیں. آگے چلے. بیوی کو یہ لے کر گئے شیخو پورہ کی حدود میں، ان کی ڈیڈ باڈی پھینکی. بیوی کو کانے سے شیخو پورے جا کے پھینکا؟ جی. تو راستے میں کوئی ناکا نہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں؟ دیکھیں آپ کیسی بات کرتے ہیں. ناکا موٹر سائیکلوں کے لیے ہے، ناکا عام لوگوں کے لیے ہے، ناکا سرکاری گاڑی یا افسروں کے لیے نہیں ہے. تو یہ قانون سے بالا تر ہے؟ جی آف کورس بالا تر ہے. کوئی غریب بندہ گاڑی میں جا رہا ہے تو شیشے کالے ہوں تو انہوں روک لیندے نے 5,000 روپے کا چلان، تو یہ ڈی ایس پی قانون سے بالا تر ہے جو اندر ڈیڈ باڈی لے کے چلا جائے. کدھر سی سی ٹی وی کیمرے؟ سر بالکل بالا تر ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کی آپ بات کر رہے ہیں. سیف سٹی کیمرہ کہاں ہے؟ سر سیف سٹی کا وہ صرف چلان کرنے کے لیے اس کو بیلٹ آتا ہے کہ بیلٹ نہیں لگی ہوئی یہاں پہ وہ تصویر لے لے گا، باقی کچھ چیزوں کی تصویریں نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری گاڑی کو کس بندے کی جرت ہے کہ اس کو چیک کرے؟ ناکے پہ کون ہوگا؟ تھانے دار ہوگا، سپاہی ہوگا، حوالدار ہوگا. اس کی جرت ہے وہ ڈی ایس پی کو؟ تو ڈی ایس پی کو دیکھ کے سلوٹ ایسے کر دے گا. سر وہ گاڑی گئی، اس کے اندر چاہے ناجائز فروشی چلی جائے، ڈیڈ باڈی چلی جائے، اور چاہے اس کے اندر آپ ملک کے جو کوئی پی اوز ہیں ان کو آپ یہاں سے دوسری جگہ چھوڑیں. اسی وجہ سے ہی اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو بے دردی سے قتل کیا ہے. پھر یہی وجہ ہے نا. سر دیکھیں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں بے دردی سے قتل کیا، یہ ہوا، یہ ان کے لیے آئے روز کا معمول ہے، وہ یوز ٹو ہیں. اچھا یہ بتائیں، جب انہوں نے قتل کر دیا پھر کیا ڈرامائی فلمی سین ایسے لگ رہا ہے جس طرح کوئی فلم چل رہی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے اس کو لاوارث لاش ڈکلیئر کروا کے تو اس کو ڈسپوز آف کیا. اچھا. بیوی کو وہاں پہ لاش لاوارث ڈکلیئر کر کے ڈسپوز آف کیا. اچھا. اور اس کی پیروی کرتے رہے، اس کو بیک اپ کرتے رہے کہ یار اس کا کوئی چیزیں سامنے نہ آئیں. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے کینٹ سرکل میں جا کے اپنی بیٹی اور بیوی کے اغوا کی ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی. اچھا. تاکہ فوکس جو ہے وہ ان کی طرف نہ ہو. وہ اغوا کی انہوں نے ڈرامائی انداز سے کروا دی نا. فلمی مجھے لگتا ہے فلمیں کافی دیکھتے تھے ڈی ایس پی. سر فلمیں کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی افسر ہیں وہ سارے ٹک ٹاکر افسر ہیں. وہ اس جگہ اس وقوعے سے فیل بھی ہو رہا ہے اس طرح کہ جو یہ کوئی کارروائی کر دیتے ہیں، کوئی کسی کو ایک آدھے لوگ کو انصاف دے دیتے ہیں، اس پہ تمام افسران بل آگے 4 کیمرے لگا کے ان کو انصاف دے دیا. ہاں جی کیا ہوا جی؟ ایسے ہوا، اوکے جی ایسے کر دو. دیکھیں عمران صاحب، تشہیر کرنا بری بات نہیں اگر کسی نے کوئی چیز کی ریکوری کی ہے، ہم اس کو سراتے ہیں. دیکھیں پولیس اچھے کام بھی کر رہی ہے، آپ وقوع پہ رہے پھر کیا ہوگا؟ سر ہمیں تشریح پھر یہ بھی کرنے دیں کہ اگر آپ انصاف کسی کو دیتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے،
تو ہمیں بھی یہ رائٹ دے دیں کہ ہم ان کے برے کام بھی بتائیں کہ ان کی کالی بھیڑوں کو ہم نمایاں بتائیں. آپ بتا رہے ہیں آپ بتائیں آگے. اس کے دیکھیں اب وہاں پہ جب ایف آئی آر ہوئی, یہ اگر سوشل میڈیا پہ کیس ہائی لائٹ نہ ہوتا, جو ان کی بیوی ہیں, ان کی جو والدہ ہیں, یعنی کہ ان کی ساس, انہوں نے واہ ولیلا ڈالا, انہوں نے سوشل میڈیا پہ آگے بتایا کہ جی یہ میرا جو داماد ہے, اس کا میری بیٹی کے ساتھ کوئی اتنا جھگڑا ہوتا تھا, اتنا اچھا ریلیشن نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہوئیں, ادروائز تو ان سب چیزوں پہ ڈسٹ ڈل چکی تھی. اور آپ یہ بات کرتے ہیں ڈبل مرڈر ہے. ایک لاہور کے پوسٹڈ ڈی ایس پی کی بیٹی اور بیوی اغوا ہوتی ہے, تو ہمارے افسر اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیتے, اس پہ تو کوئی آگے نہیں بولتا. اور یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ایک آپ کا ڈی ایس پی ہے اور اس کی بیٹی اور بیوی اغوا ہو گئی ہے, وہ لوگوں کا کیا خیال کرے گا, لوگوں کا کیا انصاف دے گا. وہ جب انہوں نے ایف آئی آر کروائی, سب سے پہلا سوالیہ نشان تو یہ ہے, جس بندے نے ایف آئی آر کاٹی ہے انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کی تھی, کچھ نہیں پوچھا, کوئی چکر نہیں. ڈی ایس پی ہے تو جو مرضی کروائے. جی افسران بالا جو مرضی کروا سکتے ہیں, یہ عام آدمی کا نہیں. اگر عام آدمی وہاں پہ جاتا تو تھانے دار نے روایتی طریقے سے اسے کہنا تھا, اور تیری بڈی کسی نے خراب ہونی ہے, وہ تیری کڑی کدے چلی گئی ہونی ہے, تو پتہ کر, رشتہ دار گھر چیک کر. جب افسران بالا کہتے ہیں تو وہاں پہ ہک اینڈ کروک ہر چیز کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ 2 سیب کے لیے ایس ایچ او صاحب. تو پھر یہی قانون ہمارا یہ جو جوڈیشری کا جو سسٹم ہے نا, پھر عمران صاحب, پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا انصاف نہیں آئے گا ملک میں, آپ ترقی نہیں کر سکتے. عدلیہ اور انتظامیہ, یہ 2 لوگوں میں آپ کرپشن ختم کر دیں, آپ کا پورا ملک ترقی پہ گامزن ہو جائے گا. بہت اچھی بات. اچھا عمران صاحب, پھر اس کے بعد جب ایف آئی آر ہوئی, پولیس کے کان کہاں سے کھڑے ہوئے, یہ مشکوک کہاں سے لگے؟ پولیس کے کان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اس کی جب ساس نے کہا کہ میری بیٹیوں کو کسی نے اغوا نہیں کیا, اب یہ جو ڈی ایس پی صاحب ہے, جو انہوں نے خود اغوا کی ایف آئی آر کروائی ہے, ظاہر ہے اس ایف آئی آر کو بھی تو کسی طرف لگانا تھا. بالکل صحیح. کیونکہ ڈیڈ باڈیاں تو سائڈ پہ لگ گئیں, وہ بھی لاوارث دفنا دی گئی, وہ بھی لاوارث دفنا دی گئی, ان کی بات تو ختم ہو گئی. اب جو انہوں نے چلاکی یا ہوشیاری کر کے ایف آئی آر کروائی, اغوا کی, اب اس وہی ان کے پیٹے پڑی ہے, وہ ان کے گلے پڑ گئی. بس ٹھیک, وہی گلے پڑی. اب ایک وہ پڑی, اس میں بھی یہ شاید اپنا اثر و رسوخ کر کے تو اس کو بھی فائنڈ اپ کر لیتے, لیکن وہ چونکہ سوشل میڈیا پر یہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں جی کہ ایک ڈی ایس پی حاضر کی بیوی اور بچوں کو کوئی اغوا نہیں کر سکتا, کوئی نہ کوئی دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کسی بھی عام آدمی کے خلاف ایک چوری کی چھوٹی موٹی کوئی ایف آئی آر دے نہیں, کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ اس کی ماں کو اٹھا کے لے آئیں گے, اس کی بہن کو اٹھا کے لے آئیں گے, اس کے بھائی کو اٹھا کے لے آئیں گے, اس کے خاندان کا ناکا توڑ دیں گے. بھئی جب یہ دونوں بیٹی اور ماں غائب ہوئی تو انہوں نے ڈی ایس پی کو بجائے اس کے کہ اس سے تفتیش کرتے, انہوں نے اس کو ٹریننگ پہ بھجوا دیا. آپ یہ مجھے بتائیں, اس وقوعے سے آپ اعلیٰ افسران کو کیا بات کہنا چاہیں گے؟ میں اعلیٰ افسران سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جن افسروں کو پوسٹنگ دیتے ہیں اس کا کوئی ایسا میکنزم ہو کہ وہ سفارش کی بنیاد پہ نہ لگیں, بلکہ ان کو چیک کر کے کہ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, کیونکہ آپ پورے لوگوں کو ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے انصاف کرنا ہے, تو ان کو میرٹ پہ کریں اور ان کو اچھی شہرت والوں کو کریں. بہت اچھی بات کی عمران شوکت نے. میں بھی کہنا چاہوں گا جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں, اس کو ایسی کڑی سزا دیں کہ جتنے بھی آپ کے پولیس فورس میں اور کالی بھیڑیں ہیں ان کے کان کھڑے ہو جائیں, وہ ڈریں آپ کے انصاف سے اور دوبارہ ایسی جرات نہ کریں. اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.